تمام مومنین مومنات طرف تھی، تمام زمانہ طرف تھی، تمام مرحوموں طرف تھی، قربتاً اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا تار اللہ وابن تارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا. سلام اللہ ودما بقیت وبقی اللیل والنہار. یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلى جميع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات على جميع اہل السماوات. ولعن اللہ امة نسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت. ولعن اللہ امة دفعتکم من مقامکم وازالتکم مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت الله وعليكم منهم ومن أشياءهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد آل مروان. ولعن الله بني أمية قاتبة. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة نسرجت والجمعت وتنقبت لقتالك بربي أنت وأمي. لقد هزم مصابي بك فسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثاري مع إمام منصور من أهل بيته محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب بالبراءة ممن أسس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس الظلم أساس ذلك وبنى عليه بنيان وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم البراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم وارزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله. في كل موطن موقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لنا أبا سفيان ومعاوية ابن ويزيد بن معاوية عليهم من لعنته أبد العابدين. وهذا يوم فرحت فيه آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين
عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له لا ذلك. اللهم لن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابت على قتله. اللهم لنهم جميعا. اللهم لنهم جميعا. اللهم لنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولا عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صلوات. बचपन से तुम्हारा मैं आज़ादार हूँ मौला, आज़ादार हूँ मौला। घर घर में सदा आपका फर्शे अज़ा देखा, फर्शे अज़ा देखा। मैं इससे जुदा रह नहीं सकता, ये मजलिस मातम रहे मौला, ये मजलिस मातम रहे मौला। ये दिल की दुआ है, ये दिल की दुआ है, ये दिल की दुआ, दिल की दुआ है, दुआ है। शाद रहे करबला, बाद रहे करबला, दिल की ये दुआ है या हुसैन। शाद रहे करबला, बाद रहे करबला, दिल की ये दुआ है या हुसैन। सिलसिला दर सिलसिला, सिलसिला दर सिलसिला, जारी रहे सदा हुसैन। शाद रहे करबला, बाद रहे करबला, दिल की ये दुआ है या हुसैन। बादशाह हुसैन की सिल्तनत है करबला, जिसका पासबान है गाज़ मौला गाज़ी बावफा। आपने हुसैन बाखुदा खून से साजा दिए करबला, करबला की
یاد یہ رہے صدا دل کی یہ دعا ہے یا حسین. شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین. سلسلہ در سلسلہ سلسلہ در سلسلہ جاری رہے یہ صدا حسین. جنت ماں کربلا راحت ماں کربلا جنت ماں کربلا راحت ماں کربلا راحت ماں کربلا. سلوات یا رب بیمار کرب و بلا کا ہے واسطہ جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا. یا رب بیمار کرب و بلا کا ہے واسطہ جو ہے جلد اب شفا. کرتا ہوں دعا رب سے میں یا حضرت سجاد ہے آسرا تمہارا تم ہی کیجیو امداد. ہے کون میرا جی سے کروں جا کے میں فریاد. امداد طلب ہے میری تم کیجیو امداد. یا رب بیمار کرب و بلا کا ہے واسطہ جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا. یا رب بیمار کرب و بلا کا ہے واسطہ جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا. بیمار کی حالت یہ دیکھی نہیں جاتی میں کیا کروں غم سے میری بھر جاتی ہے چھاتی. بس یاد میں تیرے میں مصلا ہوں بچھاتا تیرے سوا کوئی نہیں میرا مونس و ساتھی. یا رب بیمار کرب و بلا کا ہے واسطہ جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا. یا رب بیمار کرب و بلا کا ہے واسطہ جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا. بیمار وطن فاطمہ صغرا کا واسطہ معصوم کا یتیم سکینہ کا واسطہ. ڈوبا لب دریا وہ سفینہ کا واسطہ. اے میرے خدا شاہ مدینہ کا واسطہ. یا رب بیمار کرب و بلا کا ہے واسطہ جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا. یا رب بیمار کرب و بلا کا ہے واسطہ جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا. کون
محمد وعلى محمد صلی اللہ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو چپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور عمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سرتشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو تھی ایک رسن بارہ اسیروں گلے تھے سب چپ کے کھڑے تھے تھی ایک رسن بارہ اسیروں کے گلے تھے سب چپ کے کھڑے تھے رسی میں
بندھے زینب کلثوم کا نام، سجاد سے پوچھو افسوس شادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر حضرت مسلم کا لٹکتا تھا جہاں پر، وہاں شہکار کا سر حضرت مسلم کا لٹکتا تھا جہاں پر، وہاں شہکار کا در عابد بیمار کو اس وقت لگانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں ہوگا، یہ سوچتا ہوں. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچ
سوچتا ہوں گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا وہ اپنے کھوئے ہوئے وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شادی کو وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو بہن کو دفن جب پردیس میں کیا ہوگا بہن کو دفن جب پردیس میں کیا یہ سوچتا ہوں جو غور کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا جو غور کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا
یہ سوچتا اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بابا سے بلند سلوات لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین زندہ باد مردہ باد محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. یا علی یا علی یا علی یا علی ہر گلی ہر گلے لگے نعرہ حیدری بسم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مكي المدني القرشي الحاشمي المطلبي سيدنا صاحب التاج والميراج والبراق والعلم والدافع البلاء والقهط والمرض شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه سدرة المنتهى كعب قوسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. أربع من كن فيه كامل الإسلام ومحصد ذنوبه ولقي ربه وهو عنه راض وفاء لله بما يجعل على نفسه للناس وصدق لسانه مع الناس والاستياح من كل قبيح عند الله وعند الناس وحسن خلقه. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز کرام، سب سے پہلے گزارش ہے، آج کی رات، آج کی شب قیامت کی رات ہے، بیمار کربلا کی شب ہے.
جتنے بھی دنیا میں بیمار حال ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، خصوصاً محبان اہل بیت کی شفا یابی کے لیے، جن لوگوں نے ایک دوسرے سے دعاؤں کے لیے دعا کی ہے ان کی حاجتوں کے قبول ہونے کے لیے، ہم سب مل کر 5 مرتبہ میوچی کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ ہمارے درمیان سے اس وبا، اس بیماری کو ختم کرے۔ بیمار کربلا ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 خوبیاں، 4 اچھائیاں جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ انسان کامل ہے، وہ انسان مکمل انسان ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلی چیز کہتے ہیں کہ اور جس میں یہ خوبیاں، یہ اچھائیاں پائی جاتی ہیں وہ صرف انسان کامل نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ عزیزو، پہلی خوبی معصوم فرماتے ہیں کہ جو لوگوں سے وعدہ کرے، وفا اللہ، جو لوگوں سے وعدہ کرے اس کی وفا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خدا کے لیے پورا کرے، اگرچہ وہ اپنے لیے نہیں پورا کرنا چاہتا، کم سے کم وہ خدا کے لیے پورا کرے۔ چوتھے امام کا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ جو میں نے اشرے میں بارہا آپ سے پڑھا اور کہا کہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے ہماری زندگی میں، سب سے بڑی عبادت اور عمل وہ ہوتا ہے سچ۔ امام فرماتے ہیں دوسرا عمل جو ہے وہ لوگوں سے سچے دل سے ملنا اور سچ بولنا۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ جو چیز خدا اور لوگوں کے نزدیک بری ہے اس سے پرہیز کرنا۔ اس میں تمام تر چیزیں آ گئی ہیں، چونکہ اگر میں ایک ایک چیز کی جو ہے وہ تفصیل بتاتا جاؤں کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز بری ہے، یہ چیز تو مجلس اسی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے اور لوگوں کے نزدیک چیز بری ہے اس سے جو پرہیز کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ چوتھا کلمہ امام کا کہ اچھے اخلاق سے دوسروں کے ساتھ پیش آنا، اچھے خلق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ جو شخص پیش آتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عزیزو، سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے آخرت کے بارے میں ڈائریکٹ بات کرنے لگے تو اس کے ذہن میں وہ چیز سمائے گی، آ جائے گی نہیں۔ کیوں؟ جس طریقے سے اللہ نے زندگی کے 3 پارٹس رکھے ہیں، 3 لمحے رکھے ہیں، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، اسی طریقے سے دین اسلام میں اللہ نے ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھی ہے۔ سب سے پہلے انسان، پھر اس کے بعد میں انسانیت، جسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا بندگی،
اس سے پہلے والی مجلس میں 10ویں کی مجلس میں. بندگی جب انسان کو انسان بننے کے بعد جب تک انسانیت سمجھ میں نہیں آتی تب تک اسے دین اسلام کا کوئی بھی پہلو سمجھ میں نہیں آئے گا. آج تک ائمہ معصومین کے جتنے بھی اقوال، جتنی بھی باتیں، جتنے بھی حدیثیں بیان کی گئی ہیں وہ اسی لیے تاکہ انسان ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بندگی کے مقام تک پہنچا سکے، ان کے سیرت کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سدھار سکے. مجھے گفتگو آج چوتھے امام سے کرنا ہے. چوتھے امام سے کسی نے سوال کیا واقعہ کربلا کے بعد. ایک سوال پڑھو محمد کہ مولا آپ صرف ہمیں یہ بتائیے، شروعات اب میں کر رہا ہوں، مولا آپ ہمیں صرف یہ بتائیے کہ کربلا میں آپ کے بابا جیتے یا آپ کے بابا ہار گئے؟ آپ کے بابا کی جیت ہوئی یا آپ کے بابا کی ہار ہوئی؟ تو چوتھے امام نے کہا میں تجھے اس بات کا جواب ضرور دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا ضرور شرط فرمائیے، بیان کیجیے آپ کی کیا شرط ہے؟ مولا نے کہا پہلے تو وضو کر لے اور وضو کر کے صرف 2 رکعت نماز ادا کر لے، اس کے بعد میں تجھے میں جواب ضرور دے دوں گا. اس شخص نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جلدی جلدی ہماری طرح نماز پڑھی بے چینی کے عالم میں، اور وہ امام کے پاس ہاتھوں کو جوڑ کر مولا اب جواب بتا دیجئے. مولا نے کہا جواب تجھے خود مل گیا ہے، جواب تیرے پاس خود موجود ہے. اس نے کہا مولا سمجھا نہیں. مولا نے کہا جو چیز کو تو نے ادا کیا ہے نماز، اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں میرا بابا جیتا ہے، ہارا نہیں. اب وہ ہماری اور آپ کی طرح ہاتھوں کو جوڑ کر کے مولا ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا، اس لیے کہ جیتتا وہ ہے کہ جو باقی رہے، جس کے گروہ والے زیادہ لوگ باقی رہیں، زندہ رہیں. آپ کے ہاں تو زیادہ تر قتل کیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، اور وہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں باقی رہے، آپ کے ہاں سر کٹے. تمام چیزیں اس نے ڈیٹیل میں بیان کی. امام نے کہا کہ سروں کا کٹنا اہم نہیں ہے، مقصد کا باقی رہنا اہم ہے. میرے بابا کا کربلا میں مقصد یہ تھا کہ نماز باقی رہے، دین اسلام باقی رہے، محمد کی سیرت باقی رہے. لہٰذا تو نے نماز پڑھا کر یہ ثابت کر دیا کہ میرا بابا کربلا کے میدان میں جیتا ہے، ہارا نہیں. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. یہ سیرت اہل بیت ہے. اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حسین سے محبت کرے اور نماز سے دوری کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی علی سے عشق کرتا ہو اور نماز سے دور چلا جائے، لیکن پہلے اپنے آپ کو نماز کے قابل بنائے. عزیزو، چوتھے امام کے القابات سید الساجدین، زین العابدین، جس سے سجدوں کی زینت ہو، زین العابدین کہ جو عبادتوں کی زینت ہو. عزیزو، اور سجدے کیسے سجدے؟ ہماری اور آپ کی طرح نہیں سجدے کہ ایک مرتبہ شکر ہو گیا تو ہو گیا، نہیں، یا کسی نعمت کے ملنے پر شکر ہو گیا تو ہو گیا، نہیں، بلکہ امام کی عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر باغ میں 500 درخت ہیں تو ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. ایسی عبادتیں ہیں. اور عزیزو، جب امام سے کسی نے کہا کہ مولا آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے.
اور امام نے برجستہ یہ کہا کہ تو نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا. ارے میری نمازیں تو کچھ بھی نہیں ہیں. اب امام اپنے بیٹے 5ویں امام سے کہتے ہیں بیٹا محمد باقر ذرا وہ صحیفہ تو میرے اٹھا کر لاؤ کہ جس میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی نمازیں موجود ہیں. امام نے کہا جیسے ہی 5ویں امام گئے وہ صحیفہ لے کر آئے. ایک مرتبہ چوتھے امام نے اس صحیفے کو کھولا اور کھولنے کے بعد میں کہا کہ اے آنے والے تجھے معلوم ہے کہ میری نمازیں میری عبادتیں میرے سجدے کی وجہ سے ہیں. میری نمازیں میرے ذکر کی وجہ سے ہیں. میری عبادتیں میرے گریہ و زاری کی وجہ سے ہیں. میری عبادتیں میری بندگی کی وجہ سے ہیں. میری عبادتیں میری خاکساری کی وجہ سے ہیں. اور تو نہیں جانتا میرے دادا کی عبادتیں علی ابن ابی طالب کی عبادتیں ان کا کوئی مثال ہی نہیں, ان کا کوئی جو ہے وہ ثانی ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ علی کہ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو, جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو. ثقلین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں صرف انسان نہیں بلکہ جتنی تر اللہ کی مخلوق عبادت کر رہی ہے ان تمام چیزوں کی, تمام مخلوقات کی عبادت پر ایک علی ابن ابی طالب کی ضربت جو ہے وہ بھاری ہے. تو عزیزو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے لیکن مولا آپ کو زین العابدین کہا گیا ہے, آپ کو سید الساجدین کہا گیا ہے, لہٰذا آپ کی عبادتیں کس کے برابر, کس کی عبادتیں آپ کے برابر. مولا نے کہا سن, اگر تو سننا ہی چاہتا ہے میں سجدے کروں تو مجھے ساجدین کہا جائے, میں تضرع و زاری کروں تو مجھے عابد کہا جائے. میرا دادا وہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھے تب بھی عبادت ہو, نماز نہ پڑھے بستر رسول پر ہو تب بھی عبادت ہو. وہ اگر جھک جائے سجدے میں تو رضائے پروردگار کا مالک ہو جائے, اگر بستر رسول پر آ جائے تو مرضی معبود کا مالک ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جبن جبن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری امام فرماتے ہیں کہ میری نمازیں اور میرے جد کی نمازیں, تم نے کبھی غور کیا ہے, کبھی تم نے فکر کی ہے؟ دنیا کے لوگ ہم صرف اگر صبح ظہر مغربین کی نماز پڑھ لیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا عابد اور عبادت گزار سمجھتے ہیں. پھر ہم کسی دوسرے کو اپنی صف میں نہیں کھڑے ہونے دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مومن ہیں, وہ ہمارے ساتھ نہ آ جائے, اس لیے کہ ہماری تو جنت پکی ہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جنت وہ ڈسمس ہو جائے. یہ یقین ہوتا ہے نا. کبھی یہ فکر کی کہ ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں, ہمارے سجدے اللہ کی بارگاہ تک پہنچے بھی ہیں یا نہیں, یا ہمارے ساتھ ہی ہمارے سجدے اور ہماری نمازیں واپس چلی آئیں گی. ہماری زبانوں پر تو ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن ہم اس کا مطلب اور معنی سمجھتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ جلدی سی نماز ختم ہو جائے, فلاں کا میسج آیا ہوگا, فلاں کے پاس یہ پیسے کلیکٹ کرنا ہے, فلاں کے پاس میٹنگ میں جانا ہے. ہوتا ہے ذہنوں میں؟ نہیں, بالکل ہوتا ہے. عزیز و امام نے کہا یہ نمازیں نہیں ہوں, جب تم اللہ کے سامنے آ جاؤ تو پھر تمہیں یہ احساس رہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کا آخری سجدہ ہو, یہ ہماری نماز زندگی کی آخری نماز ہو. جس دن یہ احساس ہو جائے گا اس دن تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے گی. اس لیے کہ پھر تمہیں دنیا کا احساس نہیں ہوگا بلکہ آخرت کا احساس ہوگا. مثال امام نے دی. چوتھے امام نماز کی حالت میں ہیں, 4 کتابوں کی روایت ہے. چوتھے امام نماز کی حالت میں ہیں, اژدہا آیا اور آنے کے بعد میں امام کے پیر کو
چبانا کھانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد جانے لگا. سوال ہوا کہ کیا معاملہ ہے؟ شیطان ابلیس امام کی نماز ویسے ہی چلتی رہی, کوئی فرق نہیں آیا امام کی نماز میں. عزیزو, جب وہ جانے لگا تو سوال یہ ہوا, شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے, اس نے اژدہے کی ہی شکل کیوں اختیار کی؟ کیونکہ اژدہے کی شکل میں آ کر وہ کسی ایک پیغمبر کو بہکا چکا تھا, ان کی بارگاہ سے نکلوا چکا تھا جناب آدم کو. تو اس نے سوچا کہ شاید یہاں پر بھی کامیاب ہو جاؤں, لیکن کامیاب مقصد میں نہیں ہوا. کیوں؟ عزیزو, چوتھے امام نے کہا کہ تجھے اتنا تو سوچ لینا چاہیے تھی کہ اتنا تو سوچ لینا چاہیے تھا کہ آدم کی منزلت اور ہے, زین العابدین کا مقام اور ہے, اور تو نے خود پروردگار کی بارگاہ میں کہا کہ معبود تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا اور انہیں بہکاؤں گا نہیں قرآن مجید میں, تو پھر کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا جب نہیں, میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ یاد رکھو جب ان کے خلوص کے سامنے میں نہیں ٹک سکا تو دنیا والوں تمہاری کیا مثال ہے, لہٰذا ان کا سامنا نہیں کرو, چونکہ یہ وہ ہیں کہ جب سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں تو پھر انہیں احساس نہیں ہوتا کہ دنیا کس طریقے سے چل رہی ہے. محسوس تو یہ ہو رہا تھا کہ ابھی یا تو نماز توڑ دیں گے یا یہاں سے فرار ہو جائیں گے یا اذیت ہوگی, چونکہ اژدہا جب انسان کے جسم کو کھائے گا تو تکلیف ہوگی نا, تو انسان جان کو بچائے گا یا چھوڑ کر فرار کر جائے گا. تو عجب نے امام نے بخوبی کہا ہو کہ اگر فرار کا بیٹا ہوتا تو فرار کر جاتا, میں تو حیدر کرار کا بیٹا ہوں تو کیسے یہاں سے چلا جاتا. لہٰذا دنیا والوں کو بتانا ضروری تھا کہ یاد رکھو جو دنیا کے لیے جیتے ہیں وہ دنیا والے ہوتے ہیں, جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں, ان کا مقام اللہ نے رکھا ہوتا ہے. عزیزو, چوتھے امام اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے صرف اپنی زندگی کو ہمارے سب کے لیے زندگی گزاری. صرف امام نے گریہ کیا نہیں بلکہ کربلا کی جو ہم سجدگاہ رکھتے ہیں, یہ سنیے گا جملے, جو ہم سجدگاہ رکھتے ہیں, تسبیح خاک شفا رکھتے ہیں, یہ سب سے پہلے اگر کسی نے ایجاد کی ہے تو وہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے پہلے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ڈولے کی تسبیح کو بنا کر پڑھا کرتی تھی, اور انہوں نے سب سے پہلے شہید جناب حمزہ کی قبر سے مٹی کو لے کر سجدگاہ کو بنایا تھا, چونکہ سب سے پہلے شہید وہ تھے سید الشہداء. اس کے بعد چوتھے امام نے بعد شہادت مولا اپنے والد کی شہادت کے بعد ان کی خاک, ان کی قبر کی خاک سے لے کر خاک شفا بنائی کہ جس پر ہم اور آپ سجدے کرتے ہیں. تسبیح بنائی خاک شفا کی. چوتھے امام کے ہاتھ میں وہ تسبیح ہے مولا کی قبر کی بنی ہوئی. مولا گفتگو کر رہے ہیں, تسبیح کو یوں ہی پھرا رہے ہیں. کسی نے کہا مولا یہ تسبیح کو آپ ایسے ہی پھرا رہے ہیں, ایسے تسبیح پھرانا نہیں چاہیے. امام نے بخوبی اس سے کہا کہ تو جانتا نہیں ہے یہ خاک حسین کی تسبیح ہے اور دست امامت پر ہے, لہٰذا اس تسبیح کے ہونے کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ ذکر زبان سے کیا جائے, بلکہ اس خاک کا کمال ہی یہ ہے کہ جب یہ ہاتھ میں آ جاتی ہے تو یہ خود ذکر پروردگار کرنے لگتی ہے. لہٰذا تجھے یہ خیال رہنا چاہیے کہ جس کے بھی گھر میں یہ خاک موجود ہوگی اس کے گھر میں ذکر پروردگار ضرور ہو رہا ہے.
عزیزوں اس سے پہلے بہت ساری حدیثیں ہیں کہ پیغمبر اکرم نے سجدگانی رکھی، پیغمبر اکرم کھجور کی لکڑی کی جو ہے وہ بنا کر اپنی مصلے پر رکھا کرتے تھے اور اس سے نماز پڑھا کرتے تھے. اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں. خیر، چوتھے امام نے یہ ہمیں انمول تحفہ دیا کہ جس کے ذریعے سے آج ہم تمام تر چاہنے والے خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں اور تسبیحات کو شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن عزیزو چوتھے امام کی زندگی ایک لمحے کے لیے بھی دنیا والوں کو سبق دینے کے بغیر نہیں گزری، بلکہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے رہے کہ تم تک وہ چیزیں پہنچتی رہیں کہ جس کی تمہیں ضرورت ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. وگرنہ بہت سارے واقعات ہیں امام کی زندگی کے. امام نماز کی حالت میں ہیں، چوتھے امام. پانچویں امام کنویں میں گر جاتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی بیٹا کنویں کے اندر گرا تو امام نے نماز توڑ دی؟ بالکل نہیں، بلکہ ماں سے رہا نہ گیا. جب تمام تر لوگ محلے کے جمع ہو گئے نکالنے کے لیے پانچویں امام کو، چوتھے امام کی نماز میں کچھ طول آیا نہیں. کیوں؟ میں نے کہا تھا نا کہ جب بھی ہم یہ سوچ لیں کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے ہماری تو اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. چوتھے امام نے نماز کو جلدی کیا نہیں، بلکہ امام سکون سے اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے. ایک مرتبہ جب امام خضوع و خشوع کے ساتھ تسبیح و تحلیل کے ساتھ اپنی نماز کو انجام دے چکے تو ماں نے برجستہ، ممتا نہیں رہی، ماں نے برجستہ کہا کہ جان کا بچانا واجب تھا، نماز کو توڑ دینا جائز تھا. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. نہ کنویں میں گرنے والا پریشان ہے، نہ کنویں میں گرنے والا پریشان ہے اور نہ ہی نماز پڑھنے والا بے چین ہے. دونوں سکون میں ہیں. اور یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں عزیزو کہ پانچویں امام کنویں میں انجانن گر گئے، غلطی سے گر گئے نہیں، بلکہ معصوم ہوتا ہی وہ ہے جس سے غلطی نہ ہو، معصوم ہوتا ہی وہ ہے کہ جس سے خطا نہ ہو. عزیزو یہ ہمیں اور آپ کو سبق دینے کے لیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہو جائے تو پھر نہ اسے اولاد کی فکر ہو نہ اسے مال کی فکر ہو. پانچویں امام کنویں میں، چوتھے امام نے جملے سنے زوجہ کے، ماں کی ممتا ابھری. چوتھے امام آئے اور آنے کے بعد میں کنویں کے قریب آ کر کہتے ہیں لا میری امانت مجھے دے دے. ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ پانی منہ تک آیا. چوتھے امام نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، پانچویں امام نے ہاتھ کو پکڑا اور باہر نکل آئے. ایک مرتبہ نکلنے کے بعد عزیزو اب روایت کے جملے ہیں، چوتھے امام نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. اب عبادت اگر تم کرو گے اللہ کی تب ہی تمہاری وہ حفاظت کرے گا. جب تم عبادت ہی نہیں کرو گے تو پھر تمہاری وہ مدد کیسے کرے گا. ایک مرتبہ چوتھے امام بیٹے کو لے کر ماں کے قریب آئے اور آنے کے بعد میں بیٹے کو آگے بڑھا کر کہا کہ اے والدے محمد باقر، جس اللہ کی عبادت میں کر رہا تھا مجھے اس کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ عبادت کرنا میرا کام ہے، حفاظت کرنا اس کا کام ہے. عبادت میں کروں گا، حفاظت وہ کرے گا. لیکن اگر یقین نہیں ہے اس کی عبادت پر تو یاد رکھیں دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی مشکل جب آن پڑتی ہے تو پھر حفاظت بھی کوئی نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھ دے گا محمد والے محمد. عزیزو یہ عظمتیں اہل بیت کی اللہ نے رکھی ہیں اور اہل بیت نے یہ پیغامات اپنے چاہنے والوں کو دیے ہیں. اگر ہم اور آپ اہل بیت کی سیرت پر نہیں چلے تو یاد رکھیں دنیا میں تو تمام تر چیزیں مل جائیں گی لیکن آخرت کا کوئی بھی ذخیرہ
آخرت کا کوئی بھی سامان ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوگا، بلکہ اسی طریقے سے جیسے ہمارے ہاتھ کل خالی تھے اسی طریقے سے آج خالی ہیں۔ مجلس حسین ایک ایسا پیغام ہے کہ جہاں سے انسانوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، جہاں سے انسانوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، جہاں پر انسانوں کو صراط مستقیم مل جاتا ہے۔ شرط صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ جب ہم داخل ہوں تو اس یقین کے ساتھ داخل ہوں کہ ہم اس کے پاس آئے ہیں کہ جس نے دنیا کے تمام تر فقیروں کو عطا کیا ہے۔ کوئی بھی فقیر، کوئی بھی مسکین، کوئی بھی یتیم ان کے دروازے سے خالی واپس نہیں گیا۔ ہماری نمازیں تو بہت آرام کی نمازیں ہیں، ہمارے تو سجدے بہت آسائش کے سجدے ہیں۔ عزیزو، جتنی مشکل میں جو سجدے کیے جاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہی قبول ہوتے ہیں، ان کا اجر اتنا ہی زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے سجدے تو ایئر کنڈیشنوں میں ہوتے ہیں، سکون کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی بھی طریقے کی کوئی مضطربی، کوئی بے چینی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ بتائیں کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کا بیٹا اس دنیا سے جانے والا ہو، باپ مصلی کی طرف دوڑ رہا، کوئی نہیں ملے گا۔ کوئی ایک ایسا انسان بتائیں کہ جس کی ماں کے سر پر چادر نہ ہو اور بیٹا مصلی پر آ جائے۔ سید سجاد کے لیے وہ قیامت کا وقت تھا۔ عصر عاشور کے بعد سجاد کا کربلا کی زمین کا سجدہ، شام غریبہ کے بعد سرزمین کربلا پر سجاد کا سجدہ، پھپھیوں کی چادر چھن جانے کے بعد سجاد کا کوفے کی زمین پر سجدہ، ماں بہنوں پر پتھر برسانے کے بعد سید سجاد کا شام کی سرزمین پر سجدہ۔ لیکن سجاد کبھی بھی سجدے سے دور نہ ہوئے اور کہے پروردگار جتنے بھی امتحان لے گا سجاد دینے کے لیے تیار ہے۔ عزیز و روایت کے جملے ملتے ہیں، چھوٹے امام فرماتے ہیں کہ جب کربلا میں تاریکی چھا گئی، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھتا ہے، چاہتا ہے سکینہ کے گوشوارے اتارے، سکینہ کو تماچے مارے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ کے رخسار پر تماچے لگائے، ایک مرتبہ رباب نے زینب کی طرف دیکھا، رباب نے زینب کی طرف دیکھا، زینب نے کہا اے رباب عباس نہیں ہے، زینب کی طرف نگاہ نہ کرو۔ جزاک اللہ۔ عزیز و خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، صرف چند منٹ کی زحمت ہے اور تمام ہے۔ عزیز ایک مرتبہ جس وقت سید سجاد سے یہ پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر پڑی، تو سجاد نے کہا الشام الشام الشام۔ راوی نے پوچھا مولا یہ شام کا نام 3 مرتبہ کیوں لیا، وجہ کیا ہے؟ مولا نے کہا شام کا نام 3 مرتبہ اس لیے لیا چونکہ سجاد دربار شام، سجاد بازار شام، سجاد زندان شام نہیں بھولا ہے۔ سجاد پر 3 بڑے امتحان پڑے، دربار شام، بازار شام، زندان شام۔ عزیز ایک مرتبہ روایت کے جملے کے قافلہ چلتے چلتے جب کہیں رک جاتا تھا تو جناب سید سجاد اپنے پیروں کو پھیلا کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک 4 سالہ بچی دوڑی ہوئی آئی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے بھیا یہ بتائیے آپ اپنے پیروں کو پھیلا کیوں لیتے ہیں؟ کہا بہن سکینہ اس لیے پیروں میں کانٹے چبھ گئے ہیں، سجاد پیروں کو سمیٹ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بھیا پیروں کو آگے بڑھائے، سکینہ آپ کے پیروں سے کانٹے نکال دے گی۔ عزیز سجاد کے پیروں سے سکینہ نے ننھے
نے ننھے ہاتھوں سے کانچوں کو نکالا. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے بھیا تمہارے پیروں میں تو آملے پڑ گئے ہیں. لیکن سجاد رونے لگے. راوی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا آپ اب کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے پیروں سے تو کانٹے نکل گئے. سجاد نے کہا راوی تو نے نہیں سنا؟ ارے میری بہن سکینہ کے بھی پیروں میں کانٹے موجود تھے لیکن کوئی نکالنے والا نہ تھا. ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توپ تھا. سکینہ کے پیروں سے کانٹے کون نکالتا؟ جزاک اللہ. عزیزو خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں کہ 2 جنازے ایسے ہیں، 2 تابوت ایسے ہیں جو زنجیروں کے ساتھ نکالے گئے. عزیزو ایک تابوت جناب امام موسیٰ کاظم کا ہے جو بغداد کے پل پر تھا، وہ زنجیروں کے ساتھ تھا. جب 4 غلام تابوت رکھ کر جانے لگے سوال ہوا یہ بتاؤ زنجیروں کے ساتھ تابوت کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ ان کی زنجیریں گوشت کے ساتھ مل گئی ہیں. اب یہ زنجیریں گوشت سے جدا نہیں کی جا سکتی. عزیزو یہی روایت میں ملتا ہے کہ چوتھے امام کا بھی تابوت پر زنجیریں پڑی ہوئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ چوتھے امام کے جو زتوں کو زنجیر تھی گوشت کے ساتھ مخلوط ہو گئی تھی. لیکن ہاں عزیزو روایت کے جملے ہیں چوتھے امام جب بھی کہیں پر بیٹھتے تھے جناب سکینہ کے جب ہاتھ کھلتے تھے دوڑ کر آ جاتی تھی اور آنے کے بعد اپنے بھیا کے گلے میں اپنی باہوں کو ڈال دیتی تھی. ایک مرتبہ سید سجاد نے ایک آہ بھری. جناب سکینہ نے کہا بھیا آپ آہ کیوں بھر رہے ہیں؟ کہا بہن جب تم میرے گلے سے ملتی ہو یہ زنجیریں دھوپ کی وجہ سے اتنی گرم ہو گئی ہے کہ مجھے چبھ جاتی ہے. روایت میں ملتا ہے سکینہ کو کہیں پر پانی ملا. سکینہ نے کوزے کو اٹھایا سید سجاد کی طرف دوڑی. لانے کے بعد سارے پانی کو لا کر زنجیروں پر ڈال دیا. سید سجاد نے پوچھا بہن ایسا کیوں کیا؟ کہا بھیا اس لیے کہ آپ کی زنجیریں بہت گرم ہو گئی ہے. سید سجاد نے کربلا کا رخ کیا. اے بابا حسین آپ کا جنازہ سکتی ہوئی ریت پر ہے. ارے سجاد کی زنجیروں پر سکینہ پانی ڈال رہی ہے. جزاک اللہ. عزیز خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مسروع کربلا کے. عزیز ایک مرتبہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ مدینے پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد آج 25ویں کی رات ہے. بیمار کربلا کا تابوت ابھی نکلے گا. آپ حضرات سب جو ہے وہ اس کو پرسا دیں گے لیکن صرف اتنا احساس رہے کہ جب بوسہ لے تو تھوڑا خیال سے بوسہ لے اس لیے کہ بیمار کربلا کا تابوت ہے. عزیز آج کوئی آیا ہو نہ آیا ہو لیکن ہاں شام سے بی بی زینب ضرور آ گئی ہوگی اپنے بیمار بیٹے کا پرسا لینے کے لیے. عزیز ایک مرتبہ جیسے یہ قافلہ کربلا سے ہوتے ہوئے کوفہ و شام سے ہوتے ہوئے مدینے پہنچتا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ امام نے 34 سے 35 سال کی زندگی مدینے میں گزاری لیکن وہ وقت بھی آیا کہ ولید ابن مروان نے امام کو زہر دلوایا. ایک مرتبہ امام سے چند دن نہ گزرے کہ جب امام اس دنیا سے جانے لگے عزیز روایت میں ملتا ہے کہ 5ویں امام کو بلایا اور بلانے کے بعد تمام مدینے کے لوگ جمع ہو گئے. چاہتے ہیں کہ امام کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں. ایک مرتبہ 5ویں امام کہتے ہیں بابا میں آپ کو قیمتی سے قیمتی جو ہے وہ کفن دوں گا. چوتھے امام کی آنکھوں سے آنسو نکلے. کربلا کا رخ کر کے کہا بیٹا مجھے قیمتی کفن نہیں دینا اس لیے کہ میرے بابا کا لاشا 3 دن کربلا کی زمین پر پڑا رہا. میرے بابا کو کفن نصیب نہ ہوا. بیٹا مجھے نارمل عام کفن دے دینا. ایک مرتبہ عزیزو جیسے ہی امام کی روح جنت کو پرواز کر گئی. ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے عزیزو 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کو جب غسل دیا گیا تو غسل دینے والوں نے چیخ مار کر رو دیے. ایک مرتبہ پہلا جنازہ جناب فاطمہ الزہرا کا ہے کہ جس وقت علی نے غسل دیا تو کیا دیکھا کہ فاطمہ کی پسلی ٹوٹ چکی ہے. علی نے چیخ ماری فضانے کا علی آپ کے رونے کی وجہ کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی لیکن فاطمہ نے مجھ سے کبھی شکایت نہ کی. دوسرا جنازہ سنیں گے عزیزو. ایک مرتبہ صاحب اولاد کا مجمع ہے جگر کو تھام کر سنیے گا. دوسرا جنازہ
زندان شام میں ہے. ارے عزیزو جب سکینہ کو غسل و کفن دیا گیا غسالہ نے چیخ ماری. زینب نے کہا غسالہ خیر تو ہے کار اس بچی کا کرتا گوشت سے مل چکا ہے. ارے میں کیسے کردے کو جدا کروں. عزیز ایک مرتبہ تیسرا جنازہ ایک مرتبہ پانچویں امام نے چیخ ماری. سوال ہوا کیوں مولا چیخ مارے؟ کہا اس لیے کہ میرے بابا کے گوشت میں ہڈیاں مکس ہو چکی تھی. ارے میں غسل نہیں دے پا رہا تھا. عزیز ایک مرتبہ جیسے ہی مدینے میں جنازہ اٹھایا گیا ایک مرتبہ ہجوم ہوا. ایک مرتبہ جنت البقیع کی طرف جیسے ہی یہ جنازہ بڑھا تو پانچویں امام کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا. جیسے ہی جنازے کو قبر میں اتاروں تو ایک ماں ہے ایک دادی ہے جو ایک پہلو پہ ہاتھ کو رکھے ہوئے دوسرے ہاتھ کو بڑھا کر کہتی ہے اے باقر لاؤ میرے لال کا جنازہ دے دو. فاطمہ خود بقیع میں ہے. ارے سجاد نے وہ امتحان دیے کہ جو کسی نے نہ دیے. کبھی زینب کی آواز کبھی سکینہ کی آواز. اے میرے بھائیو بے کس کی یادگار ہے بیمار کربلا. بے کس کی یادگار ہے بیمار کربلا. پیاسوں کا سوگوار ہے بیمار کربلا. بے کس کی یادگار ہے بیمار کربلا. مرنے سے پہلے باپ نے سونپا تھا سارا گھر. مرنے سے پہلے باپ نے سونپا تھا سارا گھر. مظلوم کی پکار ہے بیمار کربلا. بے کس کی یادگار ہے بیمار کربلا. اور زینب کو ہر قدم پر سہارا دیے رہا. زینب کو ہر قدم پر سہارا دیے رہا. تجھ پر وفا نثار ہے بیمار کربلا. بے کس کی یادگار ہے بیمار کربلا. لنگر کمر میں پاؤں میں بیڑی گلے میں تار. لنگر کمر میں پاؤں میں بیڑی کمر میں تار. دروں سے تن فگار ہے بیمار کربلا. بے کس کی یادگار ہے بیمار کربلا. ہر قدم پا ٹھوکریں کھاتا ہے راہ میں. ہر قدم پا ٹھوکریں کھاتا ہے راہ میں. بے یارو بے دیار ہے بیمار کربلا. بے
کی یادگار ہے بیمار کربلا، غم دوستوں کا اور کبھی ماتم ہے باپ کا، غم دوستوں کا اور کبھی ماتم ہے باپ کا، کس کس کا سوگوار ہے بیمار کربلا، بے کس کی یادگار ہے بیمار کربلا، یا حسین 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 یا وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین، مولا امام یا حسن یا حسین، مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین، مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، آئے بازار شام، ہائے 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 شام کا بازار کہاں گئی زینب، 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 سایہ ہے نہ دیوار، سایہ ہے نہ دیوار،
Zena
میرا بیمار امام 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 وقت سجاد میں کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد میں کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے 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 کیسے وہ گزارا ہوگا زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا یارا کوئی مل جانا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا 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 ہوگا لو حسین ابن علی پیاسے زبا ہونے لگے لو حسین ابن علی پیاسے زبا ہونے لگے کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا 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 ہوگا وقت سجاد نے کیسے
سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا۔ نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا 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 ہوگا۔ سارے میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر، سارے میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر، کس طرح تیرے بنا ماں کا گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا۔ کربلا سے یہی آ رہی ہے صدا، کربلا سے یہی آ رہی ہے صدا، کربلا سے یہی آ رہی ہے صدا، کربلا سے یہی آ رہی ہے صدا۔ الرجل 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 وارث کربلا، یا مہدی یا مہدی حسین، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی۔ لاش شبیر پر جو گرائے گئے، لاش شبیر پر جو گرائے گئے، میں وہ پاتھر ہوں کب سے سنبھالے ہوئے، دینی پاتھروں دینی پاتھروں سے تو کو سزا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی۔ ہر عزادار کر رہا ہے دعا، ہر عزادار کر رہا ہے دعا، ہر عزادار کر رہا ہے دعا۔ ایسا شور ہو اب کے اکبر بپا، کربلا میں ملے، کربلا میں ملے وارث کربلا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی۔ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اہل بیت دشمن اوپر۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم
या फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या हसनल मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइका अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला आलि हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। ज़ियारत इमाम हुसैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। खुदावंद करीम अपने सर्वे ने इमामी ज़ियारत नसीब करे, दुनिया नक्शे कदम ऊपर चालवानी तौफीकात मां वदा करे। अस्सलामु अलैका या सय्यदस साजिदीन, अस्सलामु अलैका या ज़ैनल आबिदीन, अस्सलामु अलैका या खलीफतल हसरात, अस्सलामु अलैका या साहिबल अबरात, अस्सलामु अलैका या असीरल कुर्बात, अस्सलामु अलैका या आदम आलिल इबा, अस्सलामु अलैका या इब्न खामिसा अहलिल किसा, अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यदुश शुहदा, अस्सलामु अलैका या इमादल अत्किया, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। खुसूसन सय्यदी व मौलाया अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मुमिनीन व कासिम इब्न हसन व मुस्लिम इब्न अक़ील व हानी इब्न उरवा व हबीब इब्न मुज़ाहिर वल हुर्र शहीद यर्रियाही। अस्सलामु अलैकुम या सादाती व मवालिया जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या मौलाय व इब्न मौलाय, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा, कुन शफ़ीअना व शफ़ीअ वालिदैना फी यौमिल जज़ा व अला उक्तिका फातिमतल मासूमा व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीफल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान। अज्जलल्लाहु